عمر کے دیوانے عرس میرا منا کر آئے ہیں، جعفر شاہ تمہاری چوکھٹ پر، جعفر شاہ تمہاری چوکھٹ پر۔ واقعی آپ لوگ خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کے پکے دیوانے، چاہے جعفر شاہ کا نام آ جائے یا خواجہ محمد میاں کا نام آ جائے، ہم تو بس وہی ہیں جہاں گردن ہل رہی ہے تو ہل رہی ہے۔ ارے یار ان کا نام آیا کم سے کم مچل کے سبحان اللہ، مچل کے تمہیں نعرہ لگانا تھا، لیکن تم خاموش بیٹھے ہی ہو، تو مطلب ہی نہیں کیا ہو رہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی گیا ہاں، ایک آدمی گیا 40 دن کو، سمجھ گئے 40 دن کو نکل گیا، 4 مہینے کو نکل گیا، لوگوں نے سمجھا اب 4 مہینے کے بعد آئے گا تو بڑھیا پڑھ کے آئے گا، اچھا قابل بن کے آئے گا۔ وہ 4 مہینے کو نکل گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہوٹل پہ بیٹھ کے پلیٹ دھوتا رہا، 4 مہینے تک پلیٹ دھوئی ہوٹل پہ۔ جب 4 مہینے پورے ہو گئے تو گھر واپسی آنے لگا، سوچا یار گاؤں میں جاؤں گا، سب کہیں گے جماعت میں بھیجا، اور یہ 4 مہینے میں کیا پڑھ کے آیا، سنے تو صحیح۔ اس نے اچھی ٹوپی اوپی لگا کے اچھا کرتا ورتا پہن کے گاؤں میں آ گیا۔ سب نے کہا ایسا کرو بھائی پروگرام کر لیں اور دیکھ لیں کیا پڑھ کے آیا، 4 مہینے میں آیا تھا۔ کچھ پڑھ کے آتا بیچارہ تو سناتا، کچھ پڑھ کے نہیں آیا۔ اس نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہا پڑھے اور بغیر پڑھے سب برابر ہیں۔ وہ اپنے دل کی بات رو رہا، نیچے سے لوگ کھڑے ہو گئے، بھائی بہت کام کی بات کہی۔ مولوی صاحب تقریر کرتے جمعے میں تو کہتے کہ بھائی عالم کی فضیلت یہ ہے، عالم کی فضیلت یہ ہے، یہ بات کسی نے نہیں بتائی جو بات آج اس نے بتائی، پڑھے اور غیر پڑھے سب برابر ہیں۔ اس نے کہا سمجھ میں آئی؟ سب نے کہہ دی آئی۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے السلام۔ ہٹ گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا مشورہ کیا ہے ایسا کرو، بات تو ایک بتائی لیکن کام کی بتائی، آج پھر رکھ لو اور آدھے کہہ دیو سمجھ میں آئی اور آدھے کہہ دیو سمجھ میں نہیں آئی، اب تو آگے بات بڑھے گی۔ پھر خطبہ پڑھا اس نے اور خطبہ پڑھ کے بولا پڑھے اور غیر پڑھے سب برابر۔ سمجھ میں آئی؟ آدھے بولے آئی اور آدھے بولے بولو تو اس نے کہا بھائی جس کے آ گئی ہے انہیں سمجھا دی، جس کے نہیں آئی السلام۔ یاد نہیں آگے کہے لوگ پھر چرچا ہونے لگا صبح میں یار کیا کرنا چاہیے۔ سب جنوں نے مشورہ کیا ایسا کرو آپ کو یہ کہہ دیو کسی کے نہیں، تب تو سمجھا۔ اس نے پھر خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کے بولا پڑھے اور غیر پڑھے سب برابر۔ سمجھ میں آئی؟ تو سب نے کہہ دی نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کم وقت تو 3 دن میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب نہیں آئے گی السلام۔ تو سمجھ میں آ رہی؟ میرے نبی کے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی کی محفل میں آئے ہوئے، اللہ کی قسم یہ ولی وہ ہے جو ان سے چپٹ جاتا ہے، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا گناہگار ہے، کتنا بڑا سیاہکار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، کتنا بڑا بدکار ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ اٹھا کے دیکھو جب اللہ نے ابلیس کو بھگایا تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا تو نے مجھے مردود بنا دیا، شیطان بنا دیا، اے مولا میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، مجھے کچھ تو دے دے۔ اللہ فرماتا ہے مانگ، میری بارگاہ سے جو مانگتا ہے میں اسے خالی نہیں بھیجتا، مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ابلیس نے کہا مولا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا زندگی دے دی۔ ابلیس نے کہا مولا اب میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ اے مولا میں
تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، سچائی کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتا رہوں گا۔ وہ سچائی کا راستہ کون سا ہے جس سے شیطان ہٹانا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ کون سا ہے جس سے شیطان ہٹانا چاہتا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے جس کے بارے میں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو ہٹاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو برگلاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو پکڑتا رہوں گا، تیرے بندوں کو روکتا رہوں گا۔ میرے رب، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس سن لے، جو مجھ سے محبت کرے گا اور جو میروں سے محبت کرے گا وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت سے مقدس دین کا دامن، نعرہ تکبیر۔ آج ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا دے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ بتاؤ کون سے راستے کی دعا کرتے ہو؟ کیا دلی والا راستہ سیدھا ہے؟ کیا اجمیر والا راستہ سیدھا ہے؟ وہ کنیر والا راستہ سیدھا ہے؟ کس راستے کی دعا کرتے ہو؟ فجر میں امام کہتا ہے اللہ سیدھا راستہ چلا دے، ظہر میں امام کہتا ہے اللہ سیدھا راستہ چلا دے، مغرب میں یہی دعا کی جاتی ہے اے اللہ سیدھا راستہ چلا دے، عشاء میں یہی دعا کی جاتی ہے مولا سیدھا راستہ چلا دے، فجر میں یہی دعا کی جاتی ہے۔ 5 وقت میں جب نماز پڑھتا ہے، الحمد پڑھتا ہے، سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، اے مولا تو کریم ہے، اے پروردگار ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، تو رحمان و رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اے پروردگار اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اے خالق کائنات ہمیں سیدھے راستہ چلا دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جو ظہر میں دعا کرتے ہو؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جو فجر میں دعا کرتے ہو؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جو مغرب میں دعا کرتے ہو؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جو عشاء میں دعا کرتے ہو؟ کبھی غور کیا تم نے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس راستے پہ چلیں تو صراط مستقیم پر ہے۔ کون سا ایسا راستہ ہے اس راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہو؟ ہر وقت دعاؤں میں لگے رہتے ہو، عصر کے بعد دعا کی، عصر کے بعد دعا کی، مغرب کے بعد دعا کی، عشاء کے بعد دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، اے اللہ سیدھا راستہ چلا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لو، اے پروردگار تو راستے کے بارے میں تو فرما دیا، لیکن اے مولا بتا دے وہ راستہ کون سا ہے؟ اے پروردگار وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آج تمہیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے، ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ دنیا کہے گی، کوئی کہے گا جس راستے پہ ہم چلتے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، جماعت میں جانے والا اپنا سیدھا راستہ بتاتا ہے، تبلیغ نکالنے والا اپنا سیدھا راستہ بتاتا ہے، چوٹی رکھنے والا اپنا سیدھا راستہ بتاتا ہے، مندروں میں پوجا کرنے والا اپنا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ہر انسان، ہر مذہب کے انسان کو پکڑ لو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو، کسی بھی فرقے کو پکڑ لو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو بتاؤ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر انسان کہے گا جس پر ہم ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، جس پہ ہم چلتے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب انسان پریشان ہے، اے مولا تو ہی بتا دے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس پر میرا انعام ہے، انعمت علیہم، جس پر میرا انعام ہے۔ اب تم چیک کر لو اللہ کا انعام کس پر ہے، اللہ کا انعام کس پر ہے۔ اللہ نے 4 جماعتیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، 4 جماعتوں پہ اللہ کا انعام ہے۔ ان 4 جماعتوں میں کسی جماعت کے ساتھ اے بھیا وہ چائے والے یار